بلوچستان کے بہت سے لوگ اس وقت اسلام آباد میں ہیں۔ عام طور سے ان سب کا نشانہ فوج ہوتی ہے یا ریاست ہوتی ہے۔ فوج پر تنقید کرنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ اصل مسئلے پہ کوئی بات نہیں کرتا، اصل مسئلے کی نشاندہی کوئی نہیں کرتا۔ تمام مسائل کی جڑ ہے وہ یہ فرسودہ سڑا بسا سرداری قبائلی نظام ہے۔ تو ان کی تو چودراہٹ، ان کی تو حکومت، ان کی تو اجارہ داری ہی اس نظام پر قائم ہے۔ ہر قبیلے کا سردار اپنے ہی عام لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ آج کل کی بڑی خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے کہ بلوچستان کے بہت سے لوگ اس وقت اسلام آباد میں ہیں، وہ دھرنا دے رہے ہیں، ان کے کچھ مطالبات ہیں اور اس پر پولیس جو ہے وہ تشدد کر رہی ہے، یہ خبریں چل رہی ہیں۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے بلوچستان میں ظاہر ہے کہ بے چینی تو ہے، انتشار ہے، لوگ جو ہیں پریشان ہیں، اور اس کے پیچھے دہائیوں کی جو ایک سماجی، سیاسی اور معاشی ناانصافی ہے، وہ چاہے ریئل ہے یا پرسیوڈ ہے، وہ اس کے پیچھے موجود ہے۔ پاکستان میں بہت سے افراد ہیں، گروپس ہیں جو اس وقت جو ہے بلوچ لوگوں کے مطالبات کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان میں صحافی ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں اور ایکٹیوسٹس ہیں۔ لیکن عام طور سے ان سب کا نشانہ فوج ہوتی ہے یا ریاست ہوتی ہے۔ ان کی نظر میں یہی دو ادارے ہیں یا دو محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اینڈ فار دیٹ میٹر وہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو تمام چھوٹے صوبوں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی کا نتیجہ ہیں، لیکن اصل مسئلے پہ کوئی بات نہیں کرتا، اصل مسئلے کی نشاندہی کوئی نہیں کرتا۔ آج کل تو ویسے بھی فوج پر تنقید کرنا ایک فیشن بن چکا ہے اور اس سے مشہوری بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے، اور آپ کو فن خوان بھی سمجھا جاتا ہے، انقلابی بھی آپ کو بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن جو اصل پرابلم ہے، جو ان تمام مسائل کی جڑ ہے، وہ یہ فرسودہ سڑا بسا سرداری قبائلی نظام ہے۔ لیکن اس پر بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی، کوئی اس پر تنقید نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام بہت مضبوط ہے۔ اس نظام پر تنقید کرنے سے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو تمام صحافی، دانشور اور ایکٹیوسٹ ہیں، یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے، اور ایکچولی ان میں سے بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو اس نظام کے یا تو ساتھ ہیں یا اس نظام سے ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیوں اس پہ بات کریں گے؟ جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے تو ان کی تو چودراہٹ، ان کی تو حکومت، ان کی تو اجارہ داری ہی اس نظام پر قائم ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ابھی 5 دسمبر کو آصف زرداری کے بارے میں ایک خبر تھی کہ ان کی آصف زرداری کی سیاسی چالیں بلوچستان میں شروع ہو گئی ہیں، الیکٹیبلز کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چالیں صرف آصف زرداری تک محدود نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے نواز شریف بھی بلوچستان گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بہت سے سیاسی لیڈر جو تھے ان سے ملاقاتیں کی تھیں، اور جب ہم سیاسی لیڈر کی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہی سردار ہوتے ہیں بلوچستان میں یا الیکٹیبلز ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ ظاہر ہے کہ اس بینڈ ویگن پہ شامل ہو چکے ہیں، اس پہ چڑھ چکے ہیں کیونکہ اس میں ان کا پولیٹیکل بینیفٹ ہے۔ لیکن جب عمران خان خود وزیر اعظم تھے تو جب وہاں پہ ہزارہ میں چند افراد کی موت ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے بلوچستان جانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو آپ کو اور ویسے بھی ان کی حکومت جو تھی بلوچستان میں وہ انہی سرداروں کے بلبوتے پر تھی، تو ان کو تو آپ ایک طرف ہی رکھ دیں۔ تو ان سیاسی لیڈروں سے یا سیاسی پارٹیوں سے یہ امید کرنا کہ وہ اس نظام کی مخالفت کریں گے، اس پر تنقید کریں گے یا اس کو وہ ختم کرنا چاہیں گے، یہ تو بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ بے وقوفی ہوگی۔ یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی بلوچستان میں اس وقت لوگوں کی گریونسز ہیں، جو ان کے ساتھ جو بھی ناانصافیاں ہو رہی ہیں یا ان کی شکایتیں ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں جو پورے نہیں ہو رہے، اس کا فائدہ اٹھا کر بیرونی قوتیں بھی وہاں پہ مداخلت کرتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پھر اسی کی وجہ سے پاکستان میں تخریب کاری بھی کرتی ہیں۔ بلوچ لیڈر اور سردار اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی پسماندگی کا وہاں پہ تعلیم، روزگار کے نہ ہونے کی اصل وجہ جو ہے وہ فیڈریشن ہے یا پھر یہ کہ یہ پنجابیوں کا کیا دھرا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی، غربت، بے روزگاری، بھوک، جو بھی وہاں پہ استحصال اور جبر ہو رہا ہے، وہ دراصل انہی سرداروں کا اپنا کیا کرایا ہے، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔
ہر قبیلے کا سردار اپنے ہی عام لوگوں کا استحصال کرتا ہے، اپنے ہی عام لوگوں پر جبر اور ظلم کرتا ہے، اپنے ہی عام لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے تو پرائیویٹ جیلیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ اپنے قبیلے کے اور باقی قبیلے کے عام لوگوں کو وہاں پہ یہ قید کر کے رکھتے ہیں۔ ڈیرہ بگٹی جہاں پہ اکبر بگٹی صاحب جو تھے وہاں کے وہ حکمران تھے، اس کو پاکستان کے سب سے پسماندہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں مثالیں کہ یہ لوگ خود اپنے لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا کے یا اپنے لوگوں کا استحصال یہ خود کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ یہاں پہ ریاست کی رٹ بھی نہیں چلتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر قبیلے کے عام لوگ اپنے سردار کے کہنے پہ دوسرے قبیلے کے عام لوگوں سے لڑتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و غارت تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ انہی سرداروں کو ووٹ دیتے ہیں، انہی کو پھر وہ اسمبلیوں میں اپنے نمائندے بنا کر بھیجتے ہیں، ان کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پہ فیصلے کریں، اور پھر یہی لیڈر، یہی سردار، یہی قبائلی سردار اپنے ہی لوگوں کی خوشحالی کا شب خون کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو بلوچ لوگ خود ختم کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اپنی بیڑیاں وہ خود کاٹ سکتے ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنے سامنے کی یہ دیواریں گرانی ہوں گی، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عام لوگ سیاسی طور پر منظم ہوں اور پھر ان سرداروں کا مقابلہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں خطرات بھی ہیں، لیکن انہیں ان سرداروں کی تابعداری سے نکلنا ہوگا، انہیں اپنے فیصلے خود کرنے کا حق چھیننا ہوگا، سیاسی طور پر چھیننا ہوگا۔ اپنے درمیان سے انہوں نے قوموں کے، قبیلوں کے، زبان کے، نسل کے، یہ سب جو ان کو تقسیم کیا گیا ان بنیادوں پر، اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کو ایک طرف رکھ کے متحد منظم ہونا ہوگا۔ یہی چیز ہے جو کہ اس نظام کا قلعہ کما کر سکتی ہے۔ سرداری نظام میں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی جبر ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی جو ایک خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنی غلام بھی بنا دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی انفرادی سوچ ختم کر کے ان سرداروں کے پیچھے ایک بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح چل پڑتے ہیں۔ ان کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے اور ان کو اس کا ادراک تک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بلوچستان کے لوگ خوشحالی چاہتے ہیں، باعزت زندگی چاہتے ہیں، تو طبقاتی سیاست کریں۔ ان امیر کبیر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے اپنے طبقے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس ملک گیر تحریک کا حصہ بنے جو برابری پارٹی پاکستان نے جواد احمد کی قیادت میں شروع کی ہے۔ فیض نے کہا تھا، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ سفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا۔ تو یہ جان لیں کہ اس مسئلے کا حل آپ خود ہیں۔ کوئی مسیحا نہیں آئے گا، کوئی لیڈر نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا جو آپ کو اس عذاب سے آپ کی جان چھڑائے، یہ آپ نے خود کرنا ہوگا۔ اور آخری میسج میرا یہ ہے کہ اگر بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے الگ ہو کر پھل پھول سکتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان لیڈروں کے پیچھے، ان سرداروں کے پیچھے جو باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے ریاست کے خلاف، ریاست کو کمزور کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، اگر وہ ان کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ آزاد ہو جائیں گے، یا ان کو خوشحالی ملے گی، یا ان کو ان کے حقوق ملیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی خام خیالی ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑی بیان غلطی ہوگی، اور اس کا نتیجہ آنے والی کئی نسلیں جو ہیں وہ بھگتیں گی۔ تو آپ اس بات پر سوچیں، برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے نہ صرف بلوچستان کے بلکہ پورے پاکستان کے اور بلکہ پوری دنیا کے لوگ آزاد ہو سکتے ہیں۔